بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 75واں یوم آزادی منایا گیا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ یقیناً اسی دن پاکستان آزاد ہوا۔ اس وقت کے مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوئے اور علیحدہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا، لیکن 74-75 سال گزرنے کے بعد آج تک کیا واقعی اسی طرح ہم آزاد ہیں جس طرح اس دن ہوئے تھے؟ کہ آج کا نوجوان اس آزادی کی اس اہمیت کو سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے اس دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور بھی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک مذہبی تعصب تھا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود یہ دیکھیں کہ آج 75 سال ہو گئے، لیکن آج اس آزادی کے بعد وہ ایک قوم بن کے نہیں رہ سکے ہم۔ اس وقت ایک قوم کو ایک وطن کی ضرورت تھی تو اس قوم نے وطن حاصل کر لیا، لیکن آج اس وطن کو ایک قوم کی ضرورت ہے، اور آج قوم نہیں ہے۔ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف زبانوں پر فخر کرنے والے لوگ، عصبیت کا پرچار کرنے والے لوگ، مذہبی منافرت پھیلانے والے لوگ مختلف دائروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ خود بخود تو نہیں ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جنہوں نے ان 75 سالوں میں اس ملک پر حکمرانی کی ہے، وہ چاہے مارشل لاء کی صورت میں ہو یا سیاسی پارٹیوں کی حکومتوں کی صورت میں ہو۔ وہی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا ہے، کیا وجوہات تھیں، اور کس چیز کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم بن کے رہ سکیں اور یہ مضبوط ملک بن سکے۔ وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اس قوم کو ایک قوم رہنے نہیں دیا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کا نوجوان، اس کا کوئی قصور نہیں، آج کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے۔ آج کے نوجوان کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا حق اسے نہیں ملتا، اس کو معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا، تو ظاہر ہے جو معاشرہ، جو اسٹیٹ انصاف نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ عوام کس طرح اس کے ساتھ یعنی وفاداری اور ایک خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ قصور تو ہمارا ہے، ان پارٹیوں کا ہے جنہوں نے حکمرانی کی ہے، اپنے نوجوانوں کو اس بنیاد پر قائم نہیں رکھا جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو نعرہ ہے، یہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے، انصاف، رواداری، حقوق ادا کرنا، برابری، تمام مذاہب کے ساتھ برابری، کوئی امتیازی سلوک نہیں، حقدار کو اس کا حق دینا۔ جب اس پر عمل نہیں کیا گیا تو آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میرے بعد 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ۔
آج اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اپنے پسند کا دین بنا لیا ہے، اپنے پسند کا جو ہے وہ ایک اسلام بنا لیا ہے، جس پر ہم مطمئن ہیں وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا اسلام ہے۔ کسی حد تک ہم مسلمان ہیں اور کاروبار میں دیکھیں تو ہم وہاں اس کا ثبوت نہیں دیتے، ہم رشوت کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں، ہم سفارش کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں، ہم ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں دیتے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیتے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق نہیں دیتے، ہم ایک اچھے شہری نہیں ہیں، اچھے پڑوسی نہیں ہیں، ہم ایک اچھے رشتوں میں اچھے نہیں ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم اس کلمے پر اس طرح عمل نہیں کر رہے، ہم پاکستان کی اس بنیاد پر اس طرح قائم نہیں ہیں جس بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم پلٹ آئیں، رجوع کر لیں اور اس نعرے کو دوبارہ دل سے تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور ہم دوبارہ ایک قوم بن جائیں۔ قوم کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے نوجوانوں کو ہم مستقل بتاتے رہیں کہ یہ ملک کیوں بنایا گیا تھا اور ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کیا کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ صرف ہم ایک دائرے میں مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف مسجد کے اندر نماز کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اس احکامات کے پابند ہیں، تو پھر تو ہم مسلم ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق قرآن تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ تم مسجد میں تو مسلمان ہو اور مسجد کے باہر اپنے کاروبار رشوت کے ذریعے کرتے ہو، رشوت دیتے ہو، رشوت لیتے ہو، اپنے غیر قانونی کام رشوت کے ذریعے کرواتے ہو، تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم اس آیت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔